حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریرہ گھر میں تیار کیا اور لے کر آئیں اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں نے یہ آپ کے لیے تیار کیا ہے, آپ اس کو کھائیے. یہاں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھی. حضرت عائشہ نے ان سے کہا بھئی تم بھی کھاؤ, لیکن حضرت سودا نے فرمایا میں تو نہیں کھاؤں گی. وہ روٹ گئی, لیکن حضرت عائشہ نے اصرار کیا کہ تمہیں کھانا پڑے گا. یہ اصرار اور انکار اتنا بڑھتا گیا کہ دونوں کے درمیان میں ذرا بات آگے بڑھ گئی. اب تھی تو سوکن ہی تو تھی. حضرت عائشہ نے کہا اگر تم اسے نہیں کھاؤ گی تو میں یہ کھانا تمہارے منہ پہ ڈال دوں گی. کیا کہا؟ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو میں تمہارے منہ پہ ڈال دوں گی. یعنی ایک مزاح اور تفریح کا موقع تھا. چنانچہ انہوں نے یہ حریرہ ہاتھ میں ڈال کر ان کے منہ پہ تھوڑا سا مل دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے. اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں تو کنڈیشن کیسی ہوگی؟ ایک مزاحی تفریح ہوگی, ایک عجیب و غریب ماحول ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں, یہ دونوں سوکنے آپس میں مزاح کر رہی ہیں. اما عائشہ حریرہ لے کر حضرت سودا کے چہرے پر مل رہی ہے. اس سے یہ استدلال نہیں کرنا کہ کیک مل سکتی. اگر کوئی بیوقوف پرلے درجے کا بیوقوف یہ کہے کہ اما عائشہ نے حریرہ ملا تھا, ہم برتھ ڈے کے موقع پر کیک ملیں گے, لعنت برسے گی تیرے اوپر اللہ کی. برتھ ڈے منانا اسلامی طریقہ نہیں ہے. حریرہ پکا, بعد میں تیری جورو یا تیری سوکن جو بھی ہے اسے مل, وہ الگ چیز ہے. جتنا ثابت ہے اتنا کرو. بولنا چاہ رہا ہوں میں, خود سے دلیلیں پکڑنے کی کوشش مت کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر ہنس رہے تھے. مسکراہٹ آپ کے چہرے پر کھل رہی تھی. جب حضرت سودا کو دیکھا کہ ان کا پورا چہرہ کھانے میں ملوث ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ نے تمہارے منہ پہ تو لگا دیا ہے, اب میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, تم ان کے منہ پہ لگا دو. یہ مزاح نہیں تو اور کیا ہے, یہ تفریح نہیں تو اور کیا ہے. کتنے اسباب اللہ نے بیویوں میں اور گھروں میں پیدا کر دیے انٹرٹینمنٹ کے. کتنے ایسے اسباب گھروں میں خود موجود ہیں جہاں آدمی فریش ہو سکتا ہے. بیوی ہے, بچے ہیں, یہ تسکین کا سامان ہے جس کو اللہ نے انٹرٹینمنٹ کا سامان کہا, روح کی تسکین کا سامان کہا. ہم تو حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں سکون گندی لڑکیوں کو دیکھنے میں ملتا ہے, ہمیں سکون ناجائز تعلقات میں ملتا ہے, ہمیں سکون گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم میں ملتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ دے دیا کہ جس کے اندر سکون بھی رکھا, ثواب بھی رکھا. تمہارے ناجائز طریقوں میں, حرام کاموں میں, ناجائز تعلقات میں اور میسیجنگ اور چیٹنگ میں اور بات چیت میں اور ملنے ملانے میں تمہارے لیے سکون تو ہرگز نہیں ہو سکتا, الٹا عذاب ہے, اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کی دھتکار ہے. نوجوانوں جتنا جلدی ہو سکے شادیاں کر لو اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارو. یہ اما عائشہ حریرہ مل رہی تھی حضرت سودا پر, ایک مزاح کا موقع تھا. تو حضرت نے فرمایا اب میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہوں, تم ان کے منہ پر مل دو. چنانچہ حضرت عائشہ کے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو حضرت سودا نے حریرہ اٹھا کر ان کے منہ پر مل دیا اور پھر ایک ہنسی کا موقع فراہم ہو گیا. اس طرح سے خود اپنے ہی گھر میں ایسے مواقع تلاش کرو جس سے تمہاری تفریح بھی ہو جائے, بوریت بھی دور ہو جائے اور اسلام کو کوئی حکم بھی نہ ٹوٹے, ناجائز کوئی کام کرنا نہ پڑے. تو یہ ہے
یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول بیویوں کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا تو نماز اور ذکر کی جانب توجہ۔ یہ عالم جو آپ نے سنا یہ ہے خدا کی محبت، ایک طرف بیویوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب ہمارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں موجود تھی۔ تو آج کے بیان میں دو باتیں خاص طور سے دل کے تعلق سے ہمارے سامنے آئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمارے دلوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضور کے دل کو نمونہ بناؤ، دنیا والوں کے دلوں کو نمونہ مت بناؤ۔ پہلی صفت، مال کی محبت دلوں سے نکالو، مال کو ضرورت کے حد تک رکھو، دل میں اترنے مت دو۔ دوسری صفت، خوف خدا پیدا کرو۔ تیسری صفت، اللہ کا تعلق دل میں ایسے باندھو کہ دنیاوی معاملات میں ہوتے ہوئے، معاشرت میں ہوتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے، جب اللہ کی طرف سے ندا لگا دی جائے، آواز لگا دی جائے تو فوراً ایسے نکلو جیسے کسی سے کوئی تعلق تھا ہی۔ اور بھی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے متعلق آگے آنی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس وقت جو بھی کہا گیا سنا گیا مجھے بھی، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔